الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پائنتن پاک کی نسبت سے آج جو ہے وہ ربیع الاول کا 5واں بیان ہے ذکر مصطفیٰ، جو کہ موضوع ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی فضیلت۔ اب اس کے بارے میں آپ احباب نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ سب بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین۔ اللہ رب العزت اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے حبیب مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرزش نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی شان اور عظمت کو قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمایا ہے۔ تو نعت کیا ہے؟ نعت میں حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، کرامات ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں نعت کی صورت میں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی یہ نعت لکھی ہے کہ جو جا بجا حضور علیہ السلام کی شان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ہر امت سے ایک ایک گواہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک گواہ ہوں گے، اور ان سب پر جو گواہ ہوگے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو نعت میں ہم کیا کہتے ہیں کہ دنیا پہ آیا نہ کوئی تیری مثال دا، یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی طرح نہیں نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ حضور علیہ السلام بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ مقام ہم نعت کی صورت میں بیان کرتے ہیں جو کہ قرآن میں جا بجا۔ اب تیسری آیت میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اب محبوب علیہ السلام کی شان اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یاد رکھ لو جو مومن ہیں ان مومنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرتے ہیں، آرزو مند رہتے ہیں کہ اللہ میرے اس امتی کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ اس میرے امتی کی تکلیف کو دور فرما دے، اللہ اس میرے امتی کو سلامت فرما دے، اللہ اس میرے امتی کی خیر فرما دے۔ یہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نعت کی صورت میں کیا فرماتا ہے، آگے سنیے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ ہے کہ اگر آپ نے چلنا دیکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کے چلنے کو دیکھنا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر آپ نے بیٹھنا دیکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کو دیکھیے۔ اگر آپ نے کھانے کو دیکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کے کھانے تلاول کرنے کو دیکھیے۔ اگر آپ نے نماز کا سجدہ کرنا دیکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کے سجدے کو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے سجدہ کیسے کیا ہے۔ اگر زمین پر چلنا ہے تو حضور علیہ السلام کے چلنے کو دیکھیے کہ حضور فرماتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحن، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلنا، بلکہ درمیانی چال، دھیمی دھیمی چال چلنا، پیارے پیارے قدم رکھ کے چلنا، زمین پر اکڑنا نہیں۔ فرمایا اگر چلنا دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھنا ہے، اگر چہرہ دیکھنا ہے تو حضور کا دیکھنا ہے، اگر آنکھیں دیکھنی ہے، زلفیں دیکھنی ہے تو حضور کی دیکھنی ہے، اگر لباس دیکھنا ہے تو حضور کا دیکھنا ہے۔ اپنی زندگی کے سارے امور اگر تم سنوارنا چاہتے ہو تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی زندگی سے لیں۔ اگر تم چاہتے ہو کامیابی تو میرے محبوب علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل، اپنی شخصیت، اپنا پیارا مان لیجئے، اس کے طریقے پر چل لینا، میں دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی عطا فرما دوں گا۔ اور آگے فرمایا یہ نعتیں حضور علیہ السلام کی یہ نعت ہے، شان ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ یاسین والقرآن الحکیم، اور مجھے قرآن کی قسم جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، بے شک اے میرے محبوب تو ہی تو میرا رسول ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیے، قوم نے جھٹلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیے، قوم نے جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ فرمائی لیکن قوم نے جھٹلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، قوم نے جھٹلایا۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، قوم نے جھٹلایا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی گئے اور پھر بھی قوم نے جھٹلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے تک گئے اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے اور لیٹ چکے اور گردن پر چھری پھرتی رہی اللہ کے نام سے، لیکن قوم نے نہ مانا۔ سب نے کہا اللہ یہ قوم نہیں مان رہی، یہ قوم نہیں مانتی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جو معجزہ عطا کیا ہے وہ معجزہ دکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم اللہ کے رسول نبی ہیں۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ لیکن جب تیرے میرے لجپال نبی کی آتی ہے، آقا مولا کی آتی ہے، مکی و مدنی کی آتی ہے، عرشی اور فرشی شانوں اور عظمتوں والے شان والے نبی کی باری آتی ہے نا، تو قوم ایک مرتبہ کہتی ہے، قوم میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ ہم تمہیں نبی رسول نہیں مانتے۔ محبوب علیہ السلام ابھی بولے نہیں ہیں، اللہ فرماتا ہے قسم اٹھا کے مجھے یاسین کی قسم ہے، مجھے اس قرآن کی قسم ہے جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس طرح وغیرہ جھوٹے ہیں، لیکن میں خدا کہہ رہا ہوں اے محبوب بے شک تو ہی تو میرا رسول ہے، بے شک تو ہی تو میرا رسول ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلا رہا ہوتا ہے، مجھے اس کی قسم ہے۔ اور فرمایا اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، آپ کو کبھی تنہا نہیں کیا، بلکہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوا۔ اور فرمایا بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کی پہلے والی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اے میرے محبوب محمد آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اگر محبوب علیہ السلام کملی چادر اوڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، مجھے جو ہے وہ کالی کملی جو ہے وہ اے کالی کملی اوڑھ کر چڑھنے والے سنیے۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو نماز یا قیام جو فرماتے ہیں وہ کیا کریں لیکن تھوڑا کیا کریں، الا قلیلا، تھوڑا کیا کریں، تھوڑی عبادت کر لیا کریں، باقی آرام بھی کر لیا کریں۔ یہ ہے نعت۔ اگر حضور نے
कंबल ओढ़ा है तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। अगर महबूब अलैहिस्सलाम हिजरत की रात काफरों को कनकरियां मारते हैं, उनकी जो है वो आंखें बंद करने के लिए महबूब अलैहिस्सलाम हाथ से और जो है वो कुरान पाक की सूरत यासीन दिल जो है उनकी आयात मुबारका पढ़कर उस मट्टी के ऊपर फूंक, कनकरियों को फूंक मारकर उन कुफार की तरफ फेंकते हैं, कुफार अंधे हो जाते हैं और महबूब अलैहिस्सलाम हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाकर वहां से जो है वो आगे चले जाते हैं और उनकी आंखों में और सरों में खाक पड़ी रहती है। अल्लाह फरमाता है वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ मेरे महबूब मोहम्मद, जो आपने मट्टी फेंकी है, जो आपने कनकरियां इन कुफार के ऊपर मारी है ना, वो आपने नहीं मारी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि मैं खुदा ने मारी है, मैं खुदा ने मारी है। और फिर फरमाया इसी तरह अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा नहीं फरमा दिया और हमने आपका हमने बार बार आप पर उतार दिया जो आपकी पुश्त मुबारक पर गरा हो रहा था, और हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया है। अल्लाह फरमाता है महबूब, हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद फरमा दिया है। कुछ ही दिन पहले परसों का जो मौजू था उसमें फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ मेरे महबूब, हमने आपका जिक्र ऐसे बुलंद फरमाया है जहां जहां खुदा का जिक्र होगा वहां वहां मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। हदीस मुबारक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन से फरमाया करते थे, ऐ हसन मुझे जो है वो नात सुना और इन कुफार को जवाब दे कि मैं मोहम्मद की शान अल्लाह ताला ने कैसे बनाई है। और हजरत हसन हजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और हजूर फरमाते थे हसन तेरी मदद अल्लाह फरमाएगा किससे? रूहुल कुदुस के जरिए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तेरे साथ होंगे, तेरी मदद को अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों का सरदार जिब्रील को पैदा फरमा देगा। किस लिए? क्योंकि आप नात पढ़ते थे, अशार की सूरत में हजूर की नात पढ़ते थे। और एक मरतबा सहाबा इकराम मौजूद है, कुफार ने हजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ अशार पढ़े, गलत किस्म के अशार उन्होंने पढ़े। हजूर ने फरमाया हसन जरा इनको जवाब देना, और हसन के लिए मिंबर सजाया गया और मिंबर जब सजा लिया गया हसन ऊपर बैठे, हसन जो है वो हजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहे हैं। कहते हैं व अहसनु मिन कलम तरकत तुइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। हजरत हसन बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज गुजार होते हैं, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इन आंखों ने आप जैसा लाल कभी देखा ही नहीं है। व अहसनु मिन कलम तरकत तुइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। महबूब ये आंखें देखती तो ता ना जब आप जैसा कोई माँ लाल पैदा ही करती, तो आप जैसा लाल किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और फिर फरमाते हैं कद खुलिक़त कमा तशा, फरमाते हैं कि गोया कि अल्लाह तबारक व तआला पूछता गया हो, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद बता तुझे मैं कैसा बनाऊं, ऐ महबूब मोहम्मद बता तेरी आंखें कैसे बनाऊं, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद बता तेरी जुबान कैसे बनाऊं, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद बता जरा तेरे होंठ कैसे बताऊं। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की पाक बारगाह में उस वक्त अर्ज करते होंगे कि ऐ मेरे खुदा मुझे इस तरह बना कि जमीन पर चलूं मैं, तो वो कहने वाले कहें कि जिसने खुदा को देखना है वो मुस्तफ़ा को देख ले। ऐ मेरे खुदा मुझे ऐसा बना, ऐसी जुबान बना, बोलूं मैं जमीन पर तो पता चले कि बोल मोहम्मद रहा है, दरअसल ये जुबान ये खुदा की है, ये कलाम दरअसल खुदा का है। महबूब मोहम्मद बोले अल्लाह कुरान बना दे, महबूब मोहम्मद बोले अल्लाह तबारक व तआला उसको हुज्जत फरमा दे। अगर हुजूर फरमाए हलाल तो हलाल हो जाए, हुजूर फरमाए हराम तो हराम हो जाए। तो अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ करते हैं करीम खुदा हम सबको हमेशा महबूब अलैहिस्सलाम का पक्का सच्चा गुलाम बनाए और हुजूर से मोहब्बत करने वाला बनाए। अफ़ज़लुज़् ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह।